تمام اداروں میں SOPs اور گائیڈ لائنس ٹریٹمنٹ وغیرہ بن چکی ہیں اور کیا ان کو فالو کیا جاتا ہے؟ کیا چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام موجود ہے؟ کیا میڈیکل نیگلیجنس کا آڈٹ کیا جاتا ہے؟ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم کیا بنایا جاتا ہے؟ تو بدقسمتی سے نہیں ہے. ہمارے ملکی نظام میں تو ایسا سسٹم ہے ہی نہیں جس میں اب ریسنٹلی ایک یہ جو نظریاتی کونسل ہے ہماری، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں کہ وہ طب کے معاملے میں جتنا بنیادی علم ایک ڈاکٹر کو ہونا چاہیے اس کے لیے وہ کام کرے. لیکن اس وقت جو سسٹم ہے اس میں تو یہ چیز بدقسمتی سے نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے طور پہ جو کوشش کی ہے پشاور میڈیکل کالج میں جتنی میجر چیزیں ہیں ان سب میں ہم نے گائیڈ لائنس ڈیولپ بھی کر لی ہیں. آخری جو اس وقت رہتی تھی وہ یہی تھی کہ طب میں فیصلوں کے جو بنیادی اصول ہیں، دین ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے، وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، جس کا ایک پارٹ لائبلٹی ہوا میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گی. لیکن فیما کی میٹنگ سے پہلے یہ ساری آپ کے پاس انشاءاللہ لگے گی. لیکن ہمیں ہر جگہ پہ یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا فرض بھی ہے، اس کو آگے پہنچائیں تاکہ جو کرنے والے لوگ ہیں ان کے بعد ذہن میں یہ چیز ایک وقت پہ انشاءاللہ آ جائے گی. مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اپنی کوشش جاری رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب سے پہلے تو میں اپنی ڈاکٹرز بہنوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے دعویٰ اکیڈمی کو یہ شرف بخشا کہ آپ یہاں تشریف لائیں. اس سے پہلے بھی پروگرام ہو چکے ہیں جس میں ہماری لیڈی ڈاکٹرز بہنیں آئی تھیں. اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہمارے پروگرام ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر کچھ باتیں سیکھ لیں، کچھ باتیں آپ ہم سے شیئر کریں، ہم آپ سے شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو مسائل ہیں ان کا بھی یہاں پہ اس طرح ڈسکس کرنا، یہ بھی ایک ایسا ایک موقع ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سب سیکھتے ہیں. اب جو ایک میں آپ کے سامنے یہ میرے ایک کتاب ہے، یا یوں کہیے کہ انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں جتنے بھی آج کل کے مسائل ہیں اس کے بارے میں ایک انسائکلوپیڈیا بنایا گیا ہے کہ ان تمام مسائل کو یکجا کر دیا جائے اور لیٹسٹ اس کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں دینی طور پر بھی اور میڈیکل سائنس کے لحاظ سے بھی ان کو جمع کیا جائے. تو الفقہ الطبی کے نام سے، الفقہ الطبی میڈیکل فقہ، یعنی کہ جو ایسے مسائل جن کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے اور پھر وہ فقہی طور پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ انسائکلوپیڈیا ہے جس میں یہ مسائل سب ڈسکس کیے گئے ہیں. اب یہاں پہ جیسے کہ ابھی ایک میں سوال دیکھ رہا ہوں جو ہماری کسی بہن نے لکھا ہے اس سلسلے میں، اور وہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں سہولیات کے فقدان کے باعث اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض وینٹیلیٹر پر ہے اور اس کے بچنے کی امید کم ہے. دوسرا مریض آتا ہے جس کو بر وقت وینٹیلیٹر ملنے سے بچنے کے چانس زیادہ ہیں. تو کیا ایسے مریض کو یا پہلے مریض کو وینٹیلیٹر سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس کو ہم ہٹا دیں تاکہ اس کا معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا، وہ معاملہ الگ ہے. اور یہ معاملہ تو اس کو ہی اس کے بارے میں تو دیکھا جائے تو اس معاملے میں کئی شکلیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے وینٹیلیٹرز یا اس قسم کے جتنے بھی آلات ہیں جس سے کسی کی زندگی بچائی جا رہی ہے اور اس سے اگر ہٹا لیا جائے، یہ وینٹیلیٹر ہٹا لیا جائے، تو اس کی حالت اپنی اصل حالت کی طرف آ جائے گی، وہ بچ جائے گا. تو اس صورت میں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے ہٹا بھی لیا وینٹیلیٹر اور اس مریض کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ بچ گیا. تو اس صورت میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا. دوسرا معاملہ یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ اگر
ڈاکٹر کسی بھی مریض کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہا، اور نہیں آلات جو ہے اس کی زندگی کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، اور اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ یا تو ختم ہو چکا ہے یا موت کے قریب ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ آلات ہٹائے جا سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسری حالت یہ ہے کہ وہ شخص کہ اگر اس سے یہ آلات ہٹا لیے جائیں تو پھر یہ خطرہ ہے کہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کا دل اور اس کا دماغ جو ہے وہ رک سکتا ہے اور پھر وہ زندگی باقی نہیں ہے۔ تو اس تیسری حالت کے بارے میں فقہاء نے اپنی اپنی رائے دی۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ اس سے ہٹانا یہ حرام، ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں اس سے وہ آلات نہیں ہٹائے جا سکتے۔ دوسری حالت جو ہے وہ دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس سے اس کے دماغ پر کوئی اثر پڑتا ہے، دماغی موت واقع ہوتی ہے، آپ حضرات بہتر سمجھ سکتے ہیں مجھ سے، تو اس کے بارے میں بعض باحثین کا یا بعض جو ریسرچرز ہیں، اسکالرز ہیں، ان کا اس بارے میں یہی ہے کہ ایسی حالت میں کہ جب اس کی دماغی موت واقع ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، ضرورت بھی ہے، تو پھر وہ ہٹائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چوتھی حالت ایک اور بھی ہے، وہ ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو دماغی موت واقع ہو چکی ہے، دماغی طور پر وہ ختم ہو چکا ہو، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے یہ آلات نہیں ہٹائے جائیں گے، جائز نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرے گا، کوئی ہٹائے گا تو وہ قتل عمد کا مرتکب ہوگا، اس نے اس کو قتل کیا ہو، ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی شخص ہو، تو یہ اتنا سخت موقع بیان کیا گیا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے یہ آلات ہٹائے جا سکتے ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ، چند شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ان کی صورت میں۔ تو لہذا پھر مجمع الفقی جو ہے، فقہ اکیڈمی رابطہ عالم اسلامی، اس میں یہ ڈسکس ہوا، یہی مسئلہ ڈسکس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کے آلات ہٹانے کے لیے مریض کے جسم سے دو شرطیں لازمی ہیں۔ دو شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دماغی تمام جو وظائف ہیں، دماغی جتنے بھی عمل ہیں، وہ سب معطل ہو چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں، اور کسی قسم کا اس میں بھی زندگی کا تو کوئی اثر باقی نہ ہو۔ دوسری بات کہ تین ڈاکٹرز جو اس میں اسپیشلسٹ ہیں، وہ اس کے بارے میں مشورہ دیں، بتائیں، کمیٹی بنے، وہ اس میں چیک کریں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر کوئی امید نہیں ہے کہ یہ مریض بچ سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ آلات اس سے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کانفرنس میں بھی اسی طرح اس پہ اور مزید بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ دل کے حوالے سے بھی کہ دل کو دیکھا جائے گا، اس میں بھی یہ ہے کہ دو بنیادی علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے پوری طرح وہ ختم ہو چکا ہے، رک چکا ہے، کام نہیں کر رہا، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں اب کوئی واپسی کا امید نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دماغی تمام جو وظائف ہیں سب رک چکے ہیں، معطل ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ تو ان دو علامتوں کے ساتھ بھی اس کے لیے یہ آلات ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، وہاں کا جو دارالافتاء ہے، انہوں نے بھی اس میں جو فتویٰ دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک مریض ہاسپٹل آتا ہے جب کہ وہ انتقال کر چکا ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اب اس کے لیے کوئی انتظامات کیے جائیں گے، اور نہ ہی اس کی جان اب بچ سکتی ہے۔ نمبر دو کہ اگر کوئی مریض اس حالت میں آتا ہے کہ ڈاکٹرز کا مشورہ یہی ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ نہیں رکھا جا سکتا یا اس کے قابل نہیں ہے، تو پھر ان کی رائے کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے جو کہ علاج کے قابل نہیں ہے،
اور اس کی موت یقینی ہے کہ یہ اب نہیں بچ سکتا، اور کم از کم 3 ڈاکٹر اس کے بارے میں یہی رائے دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ وینٹیلیٹر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ایسی حالت میں آتا ہے، بیماری کی حالت میں، یا ذہنی طور پر وہ بیمار ہے، ذہنی طور پر وہ تیار نہیں ہے، یا کینسر کی صورت ہے، دل کی، پھیپھڑوں کی، اور ایسی کوئی بیماری ہے جو کہ یعنی بہت ہی زیادہ سیریس ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے یہ آلات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5ویں شکل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے جس کے دماغ کی حالت ایسی نہیں ہے، دماغ میں ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کا علاج ناممکن ہے، اور 3 ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 6ٹھی انہوں نے یہ حالت بیان کی کہ اگر کسی کے دل اور پھیپھڑوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر اس کے بارے میں اپنی رائے دے دیں، تو ان صورتوں میں پھر وہ وینٹیلیٹرز کا استعمال صحیح نہیں ہے، اور اگر لگایا بھی گیا ہے تو اس کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان کے فتاویٰ ہیں جو کہ اس معاملے میں خاص طور پر کیے گئے تھے۔ یہاں یہ سوال کیا گیا ہے کہ OBS کی پریکٹس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیگلیجنس بھی نہیں ہوتی، ارادہ بھی نہیں ہوتا، لیکن کسی وجہ سے مریضہ یا بچے کا نقصان ہو جاتا ہے، تو یا پوری کوشش کے باوجود زندگی بچ جاتی ہے یا موت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ قائم مقام خطا بھی کہلائے تو کیا اس پر کفارہ ہوگا، جبکہ اس کے رشتہ دار ڈاکٹر کو لائبل نہیں سمجھتے ہوں؟ تو بہرحال یہ تو ہمارے عوام کی جہالت ہے کہ ڈاکٹرز پہ ہی سارا ڈال دینا اور ان کو مجرم بنا دینا، یہ جو ہے بات صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہر معاملے میں ذمہ دار نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کی وہاں پہ معلوم ہو کہ نیگلیجنس ثابت ہو تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو حدیث آتی ہے کہ جس نے بھی علاج کیا، یعنی کہ ڈاکٹر کے طور پہ، طبیب کے طور پر، اور وہ اس کو نہیں جانتا تھا، یعنی کہ وہ باقاعدہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھا، تو وہ پھر اور اس نے پھر کسی کی جان لے لی، کسی کو نقصان پہنچا دیا، فہو ضامن، تو وہ پھر ضامن ہے، اس کا ذمہ دار ہوگا، اس کو دیت ادا کرنی پڑے گی، وہ مجرم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ وہ طبیب یا وہ جس نے علاج کیا جبکہ وہ اس کا علم رکھتا ہے، کوالیفائڈ ہے، اور پھر اس سے ہو گیا تو وہ ضامن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی علاج کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، کسی بھی طب سے متعلق ہے، تو اس کا علم جب تک کہ نہیں ہے تو اس کے لیے اس قسم کی پریکٹس کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، اس لیے کہ وہ اس پریکٹس کے کوالیفائی نہیں کر رہا ہے، تو پھر کیسے وہ لوگوں کو اس طرح یہ باتیں بتا رہا ہے یا ان کا علاج کر رہا ہے؟ تو لہذا وہ ایک مجرم ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ کوالیفائڈ ہیں، انہوں نے یہ میڈیکل سائنس چاہے کوئی بھی ہو اس کو پوری طرح پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد پھر وہ کوالیفائی کرتے ہیں اور وہ پھر پریکٹس کر رہے ہیں، تو وہ اگر ان سے کوئی اس قسم کی غلطی ہو بھی جاتی ہے، جو غلطی کے ذمے میں آئے گی، کسی بھی سستی یا کاہلی کے ذمے نہیں ہے، کوئی نیگلیجنس نہیں ہے، بلکہ کوئی غلطی ہو گئی صرف، تو وہ ضامن نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو ضمانت نہیں، اس کو ضامن قرار نہیں دیا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی بھی حرج آئے، اس لیے کہ اس نے پوری کوشش کی اور اس کے بعد پھر اس نے علاج کیا اور اس میں کوئی غلطی ہو گئی اس سے، تو لہذا اس پر اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر پر ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ آپ واضح رکھیں۔ اسی طرح جیسے کہ عدالت کے حوالے سے، قاضی اور جج کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ جس نے علم تھا اور اس نے اس کے لیے محنت کی، کوشش کی، اجتہاد کیا،
اور اس کے بعد پھر اس نے جو فیصلہ دیا اس میں غلطی کر گیا، غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے فرمایا کہ ایک اجر مل جائے گا اس کو، پھر بھی اس کی غلطی معاف اور اس کو ایک اجر ملے گا۔ اور اگر وہ اپنا اجتہاد کرتا ہے اور پھر وہ صحیح ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ اسی طرح ہم یہ ڈاکٹرز کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنے علم کے بعد اجتہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور پھر کوئی علاج معالجہ کرتے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً ان کے لیے بھی اجر ہے، اور اگر وہ غلطی کر جاتے ہیں تو ان کے اجتہاد پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے اور ان کی غلطی معاف کی جائے گی۔ تو یہ اس لحاظ سے بات واضح رہنی چاہیے۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ میڈیکل میں قصاص کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا پاکستان میں یہ کہ تمام باتیں عدالتی نظام میں امپلیمنٹ نہیں ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف میڈیکل میں قصاص تو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس سے مراد کیا ہے؟ ابھی جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر غلطی سے کوئی بات کرتا ہے، غلطی سے اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ تو ذمہ دار ہی نہیں ہے، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، نہ قصاص ہے نہ دیت ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ اس نے اپنی محنت کی، بھرپور کوشش کی۔ اب اس مریض کی یہی زندگی لکھی تھی کہ اس کو مرنا تھا تو وہ مر گیا، لیکن وہ تو اسی وقت ہوگی جب کہ کسی قسم کی یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی یہاں پہ کوتاہی کی ہے، تو اس صورت میں تو ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے تو نہیں ہے۔ قصاص میں تو وہ ہے کہ قتل العمد العدوان، یہ الفاظ آتے ہیں کہ عمدن عدوانن، کہ جان بوجھ کے زیادتی کے طور پر، وہ ہے قتل، اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے، کہ کسی کو کسی ایسے آلے سے قتل کرنا جو کہ قتل کرنے کے لیے، موت کے لیے تیار کیا گیا ہے، کسی چھری سے، چاقو سے، خنجر سے، تلوار سے یا پسٹل سے، گن سے، یا اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے موت واقع ہوتی ہے، اس سے کسی کو جان بوجھ کے قتل کرنا وہ قتل عمد ہے، اور اس میں صرف قصاص لیا جاتا ہے کہ اس میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ جان بوجھ کے دوسرے شخص کو قتل کیا ہے تو اس کی پھر گردن اتار دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ ہے قصاص۔ اور دوسری بات کہ دوسرا جو ہے قتل شبہ عمد، شبہ عمد کہتے ہیں جسے، شبہ عمد سے مراد یہ ہے کہ جس میں بندہ تو مارا گیا، قتل ہو گیا، لیکن اس میں وہ قتل جو تھا اس کے لیے آلہ قتل وہ نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا، یعنی جو ہوتا ہے اس کے مطلب کسی نے مکہ مارا، وہ کسی ایسی نازک جگہ پہ لگ گیا جسم میں، دل کے پاس یا اور کہیں ایسے جسم میں کہ جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا، یہ قتل شبہ عمد ہوگا، یا اور کسی قسم کا ایسا کوئی ہو سکتا ہے۔ اس میں پھر دیت ہے، اس میں قصاص نہیں ہے، اس میں دیت دینی ہوگی اور وہ ادا کرے گا جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی یا جو کہ اس کے شریعت میں بتائی گئی ہے۔ نمبر 3 ہے قتل خطا۔ قتل خطا ہے کہ وہ جہاں پہ کوئی ارادہ نہ ہو، کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے، جیسے کہ یہ ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں یا اور کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جب کہ انسان کا مارنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہوئے، گاڑی سے ٹکرا گیا انسان، اوپر سے نیچے گر گیا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے جان کسی کی چلی گئی تو وہ قتل خطا میں آئے گا۔ تو جس نے کیا ہے، جس کی وجہ جو سبب بنا ہے، اس کو دیکھا جائے گا، اور اس سے اگر ثابت ہو گیا کہ یہ قتل خطا ہے تو صرف وہ دیت دے گا، اس کو قصاص نہیں ہے۔ تو لہذا پھر میڈیکل سائنس میں قصاص کا تو معاملہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، تو لہذا وہاں پہ قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی رہا دوسری جو عدالتی نظام ہے، اس میں بھی نہیں ہے ہمارے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کتنے قاتل دن دناتے پھرتے ہیں، عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے، گواہیاں مکمل نہیں ہوتی ہیں، رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی قاتل جو ہے وہ آزاد ہو کے بڑے خوشی سے باہر پھرتا ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ہمارے اسی جوڈیشری سسٹم کی کوتاہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ
اسلام نے، شریعت نے اس بارے میں ہر چیز جو ہے وہ واضح کر دی۔ جی ایک اور سوال ہے کفارہ اور دیت کے بارے میں، کہ کفارہ تو انڈیویجول کر دے گا، آپ جیسے ہم نے ڈسکس کیا اس کو، ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہی ہیں کہ دیت کی پھر ادائیگی کیسے ہوگی جبکہ اس وقت کوئی سسٹم ایسا موجود نہیں ہے، اور اس طرح پہ لٹیگیشن بھی بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ عاقلہ کا جو تصور پیش کیا گیا وہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ اگر جیسے میں نے آپ سے عرض بھی کیا کہ اگر ایون بیمہ اکٹھے سارے لوگ مل کے ایک ایسی سوسائٹی بنانا چاہیں جس میں سے جوائنٹلی کچھ لوگ پے کریں اور اس میں سے دیت پے کریں، یعنی سسٹم ہم اپنے طور پر بنا سکتے ہیں، لیکن باقی اس وقت نظام جو ہے اس پہ یہ چیز نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑی سی مزید بھی بات کریں کہ دیت کی ادائیگی کے سلسلے میں طریقہ کار پھر کیسے ہوگا اگر دیت فکس ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دیت ایک تو یہ ہے کہ قتل شبہ عمد میں ہے، یا قتل عمد میں آپس میں راضی نامہ ہو جاتا ہے، قاتل اور مقتول کے ورثاء میں یہ راضی نامہ ہو جاتا ہے کہ ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں، تمہارا خون معاف کر دیتے ہیں، تم دیت ادا کر دو۔ تو یہاں پہ دیت مغلظہ کہلاتی ہے، دیت مغلظہ یعنی وہ دیت ڈبل ہوگی، جیسے کہ 100 اونٹ کی دیت ہے، 100 اونٹ مثال کے طور پر، یا جیسے کہ حدیث میں آتا بھی ہے، تو وہ ہیں جس میں سے 40 اونٹنیاں ہوں گی جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، یہ ہے دیت مغلظہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈبل کر دیا گیا۔ اب وہ اونٹنی ظاہر ہے کہ انتہائی قیمتی ہے کہ جو بچے والی ہے، تو لہذا پھر یہ اس کے اوپر ڈبل کر کے اس کو یہ دیت ادا کرنی ہوگی، یہ دیت مغلظہ کا کہلاتی ہے۔ اسی طرح پھر قتل شبہ عمد میں جب یہ ثابت ہو جائے کہ قتل تو ہوا ہے لیکن وہ آلہ قتل وہ نہیں تھا، تو اس صورت میں وہ قصاص نہیں ہوگا لیکن وہ دیت ادا کرنی ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ سوال پیدا ہوتا، قتل خطا میں بھی یہی میں نے جیسے عرض کیا کہ دیت ہوگی۔ تو عرب کا جو پہلے سسٹم تھا، قبائلی سسٹم، اور آج بھی ہے، تو وہاں پہ وہی عاقلہ کا تصور، عاقلہ کا تصور یہی ہے کہ سارا قبیلہ جو ہے وہ مل کر اس کی دیت ادا کرے گا، اس لیے کہ قاتل تو جیل میں ہے، اب قاتل تو کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے قبیلے والے، اس کے خاندان والے اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں سب مل کر اس کی دیت ادا کریں گے۔ آج بھی اگر آپ سعودی عرب میں کہاں دیکھیں تو بعض جگہ پہ بعض لوگ اس طرح کے ملتے ہیں کہ وہ عدالت کا فیصلہ لیے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مدد کی جائے، تعاون کیا جائے، مجھے اتنی دیت ادا کرنی ہے، اتنے لاکھ ریال ہیں یا اتنے لاکھ وہ درہم ہیں، دینار ہیں، تو وہ مجھے ادا کرنے ہیں، تو میری مدد کی جائے۔ تو لوگ مدد کر دیتے ہیں ان کی، تو وہ اس طرح وہ پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر جا کے اس کے مقتول کے ورثاء کو دے دیا جاتا ہے عدالت کی طرف سے۔ تو یہ ہے ایک عاقلہ کا تصور جو اسلام نے دیا تھا، اور اب وہ جاہلیت میں بھی تھا، اسلام نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا اور آج تک موجود ہے۔ لیکن جہاں پر یہ چیز نہ ہو تو وہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ تو یہ ہے اس میں جیسے کہ آج کل کی جیسے کہ ٹرانسپورٹ یونینز ہوتی ہیں، ٹرکوں کی، بسوں کی اور دوسرے اس قسم کے جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے مختلف ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ اگر واقعی یہ سسٹم لاگو کر دیا جائے تو ان کی ذمہ داری بنائی جائے کہ وہ پھر مل کر اس کی دیت ادا کریں، اس طرح وہ کیا جائے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے، افسوسناک صورتحال ہماری یہ ہے کہ صدر ضیاء الحق مرحوم کے دور میں جب یہ دیت کا قانون نافذ کیا گیا تو ہماری پوری ٹرانسپورٹ نے ہڑتال کر دی تھی۔ اب یہی دو طرفہ تماشا ہے کہ وہ بھتہ تو دے سکتے ہیں پولیس کو، ہر پوائنٹ پہ دے سکتے ہیں، لیکن دیت دینے کے لیے ان کی تیاری نہیں ہے، دیت دینے سے وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی اسلامی نظام پھر کیسے نافذ ہوگا؟ اس لیے کہ جب ہم خود قبول نہیں کرتے ہیں، ہم خود اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اسلامی نظام کیسے آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ
وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور پھر وہ دیت کا جو سسٹم تھا یا قانون تھا وہ ختم ہو گیا آخر۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ ہم آج کل دیکھا جا سکتا ہے اگر اس قانون دوبارہ نافذ کیا جائے تو اس کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بس شروع میں جو ہم نے بات رکھی وہ فیما کے رول کے حوالے سے سوال تھا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین بھی کر دیا کہ ٹرانسپورٹ یونین یہ کام کر سکتے تو ڈاکٹر حضرات کی کارروائی تو نہیں کر سکتے، لیکن کانسنٹ ہو سکتا اور اس میں انٹینشنل ہارم نہیں انکلوڈ ہوگا۔ جو جان بوجھ کے ہے تو پھر وہ اس بندے کی ذمہ داری ہے، لیکن جو باقی نیگلیجنس اور ہارم ہے تو وہ اس کو سے پیش نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بھی سوال ہے کہ کیا دیت کے بغیر بھی معافی ہے اور کیا وارث معاف بھی کر دیتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم کے لحاظ سے جیسے کہ قرآن نے یہی کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو سوچو تو تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قصاص میں زندگی کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک قاتل کی گردن اڑا دی جائے گی تو کتنی ہی گردنیں محفوظ رہیں گی، اسی لیے اس کو دی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ اس میں ورثاء کو حق حاصل ہے، ورثاء کو یہ خون معاف کرنے کا، اپنے جو مقتول ہے اس کا خون معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت میں یہ قتل کا خون معاف کرنا یہ یا پھانسی کی سزا معاف کرنا یہ نہ پریزیڈنٹ کا کام ہے، نہ پرائم منسٹر یہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور ایم این اے ایم پی اے یا کوئی اور کر سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ورثاء کا حق ہے کہ اگر جو وارث ہیں، اس کے جو شرعی وارث ہیں اس مقتول کے، وہ یہ معاف کر دیں کہ ہم سب ایک نہیں، سب مل کر جتنے بھی اس کے بیٹے ہیں یا جو اس کے شرعی وارث ہیں وہ سب مل کر کہیں کہ ہاں ہم اس کو معاف کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہ معافی کی صورتیں ہیں کہ ایک معافی کی جائے یا تو دیت کے لحاظ سے معاف کیا جائے کہ دیت لے لیں گے اور ہم خون معاف کر دیتے ہیں، دوسری کوئی صلح کی صورت ہے کہ آپس میں کوئی صلح کر لی جائے کہ ہم اتنا پیسہ دے دیں گے تمہیں کہ تمہارا جو نقصان ہوا ہے یا اس کے مرنے سے جو تمہیں نقصان ہوا ہے وہ کور ہو جائے گا، کہ تمہیں اس کا فائدہ ہو جائے گا، تو وہ پھر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ دیت کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، دیت کے مقابلے میں صلح بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تو اپنی بیٹی دے دے میں اپنا بیٹا دے دوں تجھے اور یہ آپس میں وہ ہو جائے، یہ کہیں نہیں ہے۔ یہ سب جرگے کا جو سسٹم ہے یہ شریعت کے مطابق ہرگز نہیں۔ ایک اور سوال ہے قتل خطا کے بارے میں، جو کفارے کی بات کی گئی تھی، 2 مہینے کے مسلسل روزے، جی ہاں، اس میں خواتین کے لیے تو یہ گنجائش ہے کہ ان کو جو مینسٹرل سائیکل منتھلی وہ ہوتا ہے اس میں تو وہ اجازت ہوگی کہ وہ کنٹینیوٹی میں رہیں گی، لیکن ان کا یہ سوال بھی ہے کہ اگر سفر کی صورتحال پیش آ جائے تو کیا وہ بھی اسی طرح ٹریٹ کی جائے گی جیسے یہ خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو تو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں، شاید اس میں سفر کی نوعیت کو دیکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو جی ہاں، اصل قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ صیام شہرین متتابعین، کہ 2 مسلسل 2 ماہ کے روزے 60 روزے رکھنے ہوں گے، تو وہ اس کو دیا جائے گا، وہ روزے رکھے جائیں گے خطا کے کفارے میں، یہ کفارہ ہے جو اس نے دینا ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں استثناءات، تو اس میں ایک استثناء وہی ہے کہ خواتین کی جو اپنی ایک خاص ضرورت ہے اس کے تحت، تو ظاہر ایک مجبوری ہے، مجبوری کے تحت وہ روزے نہیں رکھ سکتی، اگر ان سے قتل خطا ہوا ہے تو وہ پھر ظاہر روزے نہیں رکھ سکیں گی، لیکن وہ تسلسل نہیں ٹوٹے گا، تسلسل باقی رہے گا، وہ اس کے بعد پھر جیسے ہی معاملہ ختم ہو وہ اپنے روزے دوبارہ شروع کر سکتی ہیں۔ تو یہ تو اس معاملے میں۔ دوسرا جو ہے جہاں تک کہ سفر کا معاملہ ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، گرمیوں کا سفر ہو تو شاید مشکل ہو، لیکن سردیوں کا سفر ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سفر کی نوعیت کیسی ہے، اگر سفر کی نوعیت ایسی ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، لازمی پہنچنا ہے، لازمی جانا ہے، سفر کرنا ہے، تب تو اس کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں اس سفر کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، سفر کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ پھر اس سفر کو مؤخر کیا جائے۔
اس لیے کہ یہاں پر دونوں حق ہیں. ہر چیز میں ایک طرف اللہ کا حق ہوتا ہے اور ایک طرف بندے کا حق ہوتا ہے. تو قتل کے معاملے میں دونوں حق ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ قصاص لو، اور دوسری طرف بندے کا حق بھی ہے کہ اس کے ایک خون جو ہے وہ بہہ گیا ہے، ایک بندہ مارا گیا ہے. تو لہذا پھر ان دونوں حقوق کا خیال رکھتے ہوئے پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اگر کوئی بات ہے تو اس کو ڈیلے کر دے، مؤخر کر دے، اور پہلے یہ حق ادا کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ تو یہی ہے، وہ تو مجبوری ہے، مجبوری کا معاملہ ہے. ظاہر مجبور میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی کوئی مجبوری آ جاتی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، حادثہ ہے، کوئی آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں، مجبوری ہے. یہ پوچھیں کہ وہ رسا معاف کر دیں تو کیا عدالت یا حکومت سزا دے سکتی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ایک تو وہ سزائیں ہیں جو کہ حکومت نے رکھی ہیں، حکومت کی طرف سے رکھی ہیں. اب مثال کے طور پر سعودی عرب میں جو قتل خطا ہے، خاص طور پہ ڈرائیوروں کے لیے جو ٹرانسپورٹ کے یا ٹریفک کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو انہوں نے ڈرائیور کے لیے 6 مہینے قید بھی رکھی تھی. دیت بھی دینی ہوگی اور 6 مہینے وہ قید بھی کاٹے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ تو حکومت کی طرف سے ہے. تو یہ حکومت وہ سزا ختم کر سکتی ہے اور اس کو یا لاگو کر سکتی ہے، اس کا معاملہ ہے. لیکن جہاں تک کہ اللہ کا قانون ہے، اس میں ورثاء کو حق حاصل ہے کہ وہ معاف کر دیں. اگر وہ دیت معاف کر دیتے ہیں، نہیں لیتے تو ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں. باقی سزا کا معاملہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ حکومت وقت کی طرف سے ہے تو اس صورت میں اس کو حق ہے کہ یا تو اس کو معاف کر دے یا اس کو پہ لاگو کر دے، اس پہ امپلیمنٹ ہو. کفارے کے روزے میں اگر خاتون صحت کے اعتبار سے مسلسل 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتی تو کیا حکم ہے؟ تو وہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس سے علاج یا شفا ممکن نہیں ہے یا بہت لمبی بیماری ہے، ایسا معاملہ ہو جائے گا، تو وہ جیسے کہ دوسرے کفارات میں 60 مسکینوں کا کھانے کا بھی آپشن دیا گیا ہے. تو لہذا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس لیے کہ وہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس آپشن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو وہ پھر ریکور ہو جائے تو کیا پھر کفارہ؟ ہاں، ایک دفعہ ہو گیا، دوبارہ تو نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کمپلیکیٹڈ سرجری کے بارے میں یہ طے کر لے کہ وہ اسے خود کرے گا اور اسسٹنس کے بغیر کرے گا، جبکہ اسی قسم کے آپریشن عام طور پر دوسرے ہسپتالوں میں ایک مکمل ٹیم سر انجام دیتی ہے، تو کیا اس صورت میں ڈاکٹر یا متعلقہ ہسپتال کی لائبلٹی ہوگی؟ یعنی شاید مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایرر ہو جائے تو اس صورت میں لائبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا مقصد. اس میں بھی ہم وہاں پر اپنے وہ پہلے ہی جو بات ہوئی تھی کہ ڈاکٹر وہ اگر غلطی کرتا بھی ہے تو وہ ذمہ دار نہیں. اب یہاں پر بھی اس معاملے میں کہ سرجری کے معاملے میں، آپریشن کے معاملے میں جو اصل قانون ہے، قاعدہ ہے، یا یہ ہے کہ وہاں پہ پریکٹس یہی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک سرجن ہے، تو وہ اکیلا نہیں کرتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پورا ایک عملہ ہوتا ہے، سب مل کر کرتے ہیں تاکہ جتنا جلدی اور تیزی سے کام ہو جائے وہ اچھا ہے، تاکہ مریض کی جو زندگی بچ جائے، مریض کا یہ آپریشن کامیاب ہو جائے. تو اگر یہ چیز اس بات کہ اس کی وجہ سے مریض کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تب تو وہ ڈاکٹر ذمہ دار ہوگا کہ اس نے یہ جو ڈیسیجن لیا ہے کہ نہیں میں ہی کروں گا اور میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا، تو یہ اس کی وجہ سے اگر مریض کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اس کے اس فیصلے کی بنا پر، تو وہ ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. جی ہاں، یہ بھی ہے بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنا اپنی جگہ یعنی اہل ہے اس بات کا اور وہ کر سکتا ہے، تو پھر اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک اور سوال ہے کہ اگر جنین یعنی فیٹس کے اندر کوئی پیدائشی نقص ہو
اور معلوم ہو جائے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے گا، تو قبل از وقت اس کو پیدا کرانے کی اجازت کس حد تک ہے؟ کیونکہ قبل از وقت پیدا کرنے کی کوشش میں عموماً ایسے بچہ مردہ ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو پیدا کرانے کا مقصد ماں کی تکلیف کو کم کرنا ہوتا ہے یا اس کو ایک معذور یا بیمار بچے کی پرورش سے بچانا ہوتا ہے؟ اچھا، پیدا ابارشن نہیں مراد اس میں؟ ابارشن ایک لحاظ سے مراد ہے تو ڈیوریشن پہ اگر پتہ چلے کہ یہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے بعض اوقات کی کھوپڑی بنی نہیں ہوتی یا دل بنا ہی نہیں، وہ جو لکھنے والوں کا ان کا تو کیس ٹو کیس پہ انہوں نے لکھا کہ لیکن دو لوگ فیصلہ کریں۔ بالکل جی ہاں، یہاں پر بھی اس معاملے میں کہ جو کہ ایک تو ایسی حالت ہے کہ جنین کی کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اگر اس کے بارے میں ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی ممکن نہیں ہے، وہی جیسے کہ اصل جو اعضائے رئیسہ ہیں وہی ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں یا وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بنے بعد میں، تو لہذا اس کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ زندگی رہ ہی نہیں سکتی، وہ بچہ زندہ یعنی پیدا ہونا ہی مشکل ہے کہ اگر اس کے دماغ میں دل میں کوئی ایسی مسئلہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ ہے تو وہ، لیکن اس کو کیا ختم کر دیا جائے گا؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو ابارشن کرا کے ہی ختم کر دیا جائے، لیکن بہرحال یہی ہے کہ اسی وقت جب کہ یہ ڈاکٹرز یہ آپس میں، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ کم از کم 3 ڈاکٹر یہ اس کے بارے میں فیصلہ دے دیں کہ اس کی زندگی نہیں ہو سکتی، یہ بچہ نہیں بچ سکتا، تو اس صورت میں جو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے کہ اس کو بچایا جائے یا اس کی پیدائش کا معاملہ ہو۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بچ سکتا ہے اور آج کل کی میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو بچایا جائے گا، اور اس کو یعنی زندگی کو بچانا وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو بچایا جائے۔ زندگی کو تلف کرنا یہ ایک آخری آپشن ہے کہ جو یہ سوچا جائے گا، لیکن جس حد تک بھی ہو اس زندگی کو بچانا ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو چاہے وہ بچے کی صورت میں ہو، اس زندگی کو بچایا جائے گا کہ جتنا بھی ہو سکے۔ لیکن جہاں پہ اس کا ممکن نہیں ہے تو وہاں پر پھر یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو رہنے دیا جائے۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر اپنی مکمل کوشش کرے اور اپنی پوری علم کے مطابق ایک مریض کا علاج کرے، لیکن وہ مریض پھر بھی مر جائے اور بعد میں ڈاکٹر کو یہ خیال آ جائے یا اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے اگر فلاں قدم اٹھایا ہوتا یا فلاں علاج کیا ہوتا تو شاید اس سے مریض بچ جاتا، تو کیا یہ میڈیکل ایرر یا نیگلیجنس میں شمار ہوگا اور کیا پھر اس پہ تعزیر ہوگی ہے؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر کے لیے اس کا اگر وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اور اس نے اپنے علم کے مطابق پوری طرح اس میں کوشش کی ہے، جتنی بھی وہ اسٹرگل کر سکتا تھا اس نے کی ہے، تو اب اس کے بعد بھی مریض کی موت واقع ہو گئی تو اس میں ڈاکٹر پر کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ضمان نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں وہ اس سے بالکل ہی بری الذمہ ہے کہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق اپنے علم کے مطابق کیا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ اگر میں یہ کر لیتا میں وہ کر لیتا تو یہ چیز بھی منع ہے، اس لیے کہ آپ نے یہی فرمایا ہے، حدیث میں جاتا ہے کہ یہ مت کہو کہ لو انی فعلت کذا لکان کذا، کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اس لیے کہ فإن لو تفتح عمل الشیطان، کہ اگر مگر یہ شیطان کا راستہ کھولتی ہے، پھر آپ کو وہ پریشان کرے گا، یہ فکر یہ خیال، ہائے میں یہ کر لیتی، ہائے میں کر لیتی، میں وہ کر، تو اس طرح یہ لو یا اگر کا معاملہ جو ہے یہ انسان کو اور بے چین کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو لہذا اس کا راستہ بند کر دیا گیا۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اس کی زندگی ہوتی اس مریض کی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیتا کہ آپ یہ کر ڈالیں، اب اس کی زندگی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے دل میں نہیں ڈالا، باقی ختم ہو گئی۔ جس کی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے انتظامات کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیتے ہیں، ہاسپٹل پہ انتظامات ہو جاتے ہیں، وقت پہ تمام کام ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ہے ہی نہیں، زندگی ہی نہیں ہے، تو وہ انتظامات بھی نہیں ہو پاتے،
تو لہذا ہم نہ اس پہ ہاسپٹل کو مورد الزام قرار دے سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر کو، نہ کسی اور کو، اور نہ ہی اپنے آپ کو کرنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہوا، میں نے غلطی کی۔ آپ نے اپنی جتنی بھی آپ کی تعلیم تھی، آپ کی طاقت تھی، قوت تھی، محنت تھی، آپ نے کر ڈالا، تو یہ باقی معاملہ وہ اللہ کا ہے۔ میرا خیال ہے تقریباً سارے سوال آنسر ہو گئے ہیں۔ بہت ہی مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ وہ آئے اور بہت آسانی بھی ہمیں ہو گئی سوال جواب میں، اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال آئے تو میری درخواست یہ ہوگی کہ وہ لکھ کے بھیج دیں، تاکہ پھر ہم اس کو فقہی بورڈ میں بھی ڈسکس کریں اور اپنے شرعیہ ایڈوائزری بورڈ میں بھی ڈسکس کریں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بھی اس سلسلے میں کنسلٹ کریں گے، تاکہ اس پہ ایک کسی حد تک کمپریہنسو ڈاکومنٹ نہ صرف اصولوں پہ بات ہو جائے جیسے ہم نے پریزنٹیشن میں کی، بلکہ کیس ٹو کیس بیسس جو کویسچنز ظاہر ہو جاتی ہے وہ بھی سامنے آ جائے، تو انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ یہ سوال تو شاید آنسر ہو چکا ہے کہ اگر ابنارمیلٹی جلدی پتہ چل جائے، ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، اسکین کے ذریعے ابنارمیلٹی کا بہت جلد پتہ چل جاتا ہے، تو اس صورت میں کچھ ڈاکٹر حضرات اسی کو بیس بنا کر جلد ایبارشن یا ڈیلیوری کا مشورہ دیتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ ہوگا کیس ٹو کیس کی نوعیت کیا ہے اس وقت۔ اگر نوعیت بالکل واضح ہے تو پھر تو ارسپیکٹو آف اسٹیج وہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اگر یہ امکان ہے کہ وہ 4 ہفتے بعد نوعیت بدل جائے گی اور اب کلیئر نہیں ہے تو پھر انتظار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی ہاں، جیسے میں نے وہی عرض کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہی اصل چیز، یہی دیکھنا ہے کہ یہ اب نارمل ہے تو کس حد تک ہے، اس کو یہی چیک کرنا ہوگا کہ ڈاکٹرز کا ایک بورڈ ہو، وہ اس کو چیک کرے، دیکھے کہ کس حد تک ہم اس کو بچا سکتے ہیں، اس کی زندگی کے کتنے ہی وہ گنجائش ہے، کتنے % وہ بچ سکتا ہے یہ جنین، یہ بچہ، تو وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن اب جہاں تک کہ وہ ان چیزوں کا تعلق ہے کہ آپ نے اس کو معلوم کر لیا، اس کو دیکھ لیا کہ ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس سے پہلے ہی چیزیں معلوم ہو گئیں، تو وہ کوئی یقینی نہیں ہے، وہ حتمی نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو یہی ہے، اسی لیے کہ پوری طرح جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے کہ ہاں واقعی ہم اس کو بچا سکتے ہیں اور اس کی جو نارمیلٹی ہے وہ کور ہو سکتی ہے، تب تو آپ ٹھیک ہے اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ لیکن جب کہ ایک بات یقینی ہے، جو یا ڈاکٹر ہی اسی کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے اور یہ بچہ جو ہے نہیں بچے گا، یا تو زندہ پیدا نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر وہ اس کے لیے وہیں پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ بائک کر لیں گے۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اگر لائبلٹی کی ہے یا ڈیل کی ہے تو اس میں کیا میڈیکل کے حوالے سے اس کو پروو کرنا ممکن ہوتا ہے، اور کیا ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی جیسے کیا جائے کلیم تو کسی کو مطلب ملتی ہے، ملی ہے، پروو کرنا کیسے ہوتا ہے؟ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں تو بدقسمتی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں تو لا آف ٹارٹس فالو ہوتا ہے، جو ان کا سسٹم ہے وہی فالو ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی فکسیشن ہوتی ہے، تو شاید اس کو ہم دیت تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ دیت تو ایک ڈیفائنڈ چیز ہے جس کا ہر سال حکومت اعلان بھی کرتی ہے کہ دیت یہ ہے، پھر اس کی کیٹاگرائزیشن کی کتنی ہوگی، 10% ہوگی، 15% ہوگی، 60% ہوگی، اس کی بھی کچھ شرعی اصول فیصلہ کیے گئے ہیں۔ تو ہمارے نظام میں تو دیت اس وقت پریکٹیکلی موجود نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ اور بھی بات کریں۔ ہاں جی، وہ تو ڈاکٹر پروف کے بارے میں پوچھ رہی ہیں نا کہ میڈیکل سائنس کیسے پروف کرے گی کہ یہ جو اس کی زندگی ہے یہ اب نارمل ہے، یہ بچے گا نہیں بچے گا، اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال یہ ہے کہ زندگی کے بچنے یا ایبنارملٹی کے اسیسمنٹ کے بارے میں جی جی یہ پروف کرنا ہے یا نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کی غلطی ہے یا نہیں. جی بالکل، اس پہ تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ قوانین ہیں، لیکن وہ بھی انڈائریکٹ ہیں. بدقسمتی سے پورے ملک میں اس وقت میڈیکل ایررز کے بذات خود کی نفسی ہی کوئی قوانین موجود نہیں ہیں. دوسرے جو مختلف قوانین ہیں سول اور کرمنل، انہیں کو اپلائی کیا جاتا ہے ان چیزوں پہ. اور اسی طرح جو اسلام کا جو نظام ہے، دیت کا جو سسٹم ہے اور فکسیشن کیسے ہوگی، وہ بھی قانون موجود نہیں ہے. لیکن جو اس وقت حکومت پاکستان یا عدلیہ کا جو نظام ہے، اس میں ان کے مختلف طریقے ہیں کہ اس کو پروو کیا جائے. اور کئی چیزیں پروو ہو بھی سکتی ہیں اور کئی ایسی ہیں جس میں ڈاؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے ہم نے قاعدے میں بات کی کہ اگر شبہ ہوگا تو فائدہ اسی کو ملے گا جس سے یہ ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شبہ میں ہی مارا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے کہ لیبارٹری میں ہم جب ٹیسٹ بھیجتے ہیں تو عام طور پہ وہ ٹیسٹ کیے بغیر ہی رپورٹ دے دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے. پھر جب وہ ٹیسٹ ہم دوبارہ کرواتے ہیں تو مریض کو دوبارہ پے کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو بہت سے اخراجات بھی پڑ جاتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں پھر اس کی ٹریٹمنٹ بھی ڈیلے ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ متعلقہ یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر غلط ڈائگنوسس ہو جائے یا ٹریٹمنٹ کی ڈیلے کی وجہ سے اگر مریض کو نقصان پہنچ جائے تو پھر اس صورت میں دین ہمیں کیا کرے. یہاں پر بھی یہی ہے کہ ذمہ داری کا تعین کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. ڈاکٹر نے تو اپنی طرف سے یہ لکھ دیا کہ اس میں فلاں فلاں ٹیسٹ کروانا ہے. اب یہ اس لیبارٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے جو ٹیسٹ ہیں ان کو پوری طرح ایکوریٹ طریقے کے ساتھ کر کے پھر اس کی رپورٹ وہ ہاسپٹل میں دے یا ڈاکٹر صاحب کو دے کہ وہ اس کو چیک کریں، دیکھیں، اس کی وجہ اسی کی بنیاد پہ وہ ڈائگنوز کریں گے. تو اگر یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ لیبارٹری ٹیسٹ نہیں کرتی، یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ اس مریض نے پیمنٹ کی ہے، پیسے دیے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرنا ہے، اس بلڈ ٹیسٹ ہے یا اور دوسرے ٹیسٹ ہیں، کہ جو بھی ٹیسٹ دیا ہے تو اس کو اس نے ابھی ایگزامن کیا ہی نہیں اور ویسے ہی کوئی بنی بنائی رپورٹ بھجوا دی، تو یہ واقعی بہت بڑا جرم ہے. تو اگر اس کی بنیاد پر کوئی غلط ڈیسیجن ہوتا ہے، غلط اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، مریض کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو اس میں پھر ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا. اگر وہ لیبارٹری جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی، وہ ذمہ دار ہوگی. تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ذمہ داری کا تعین کہاں ہو رہا ہے، لیبارٹری ٹیسٹ پہ یا ڈاکٹر کی طرف سے یا ہاسپٹل کی طرف سے. جہاں بھی نیگلیجنس ہوگی وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اور ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اصولی بات تو ڈاکٹر صاحب نے رکھ دی ہے، لیکن میں ایک ایز اے ڈاکٹر بات سامنے رکھنا چاہوں گا ضرور. یہ جو لیبارٹری ٹیسٹ ہے یا جو بھی چیز ہے، یہ ہماری ڈائگنوسس کو سپورٹ کر دیتی ہے. ہم نے مریض کو پوری طرح ایگزامن بھی کرنا ہے، اس کی بات بھی پوری سننی ہے. اگر اس میں ہم سے کوتاہی ہو رہی اور ہم ویسے ٹیسٹ پرسکرائب کر کے تو پھر اس کا ہم بھی ایک حد تک ذمہ دار ہیں. لیکن آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، پوچھ بھی لی ہے، ایک ڈائگنوسس بنا بھی لی ہے، اس کو کنفرم کرنے کے لیے نارملی ہم یہ لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. اور اگر وہ نہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا اور آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو کلینکلی لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے ہم ڈاکٹرس کا بتاتے ہیں. میں ایک کامنٹ دینا چاہتی ہوں. اس کی بات ہماری تربیت کی نشست ہوئی تھی تو اس میں ہم نے بگننگ آف لائف ایشوز اور اینڈ آف لائف ایشوز کیے تھے اور حرام ٹریٹمنٹ اس کا ایک ٹاپک تھا. اور اس کے نتیجے میں دو واقعات ہماری اور لیڈز اور میری انڈیاز یہاں بیٹھی ہیں. ہمارا ایک پیشنٹ تھا اور ایسے میں اسپائنل مسکولر ایٹروفی اس ڈیزیز جو اگر نیونیٹل ایج میں ہو جائے تو وہ بالکل فیٹل ہوگی، اس کی امپرومنٹ کی گنجائش نہیں ہوگی اور ورنہ وہ 2-3 سال تک بھی زندگی اس کے لیے ممکن ہوتی ہے. اور ہم عموماً اس کے ان کیسز میں پھنس جاتے تھے
کہ وینٹیلیٹر سے 1.5 ماہ تک ہم بچوں کو ڈر کے بارے نہیں بتاتے تھے کہ ہم ذمہ دار ہوں گے. اور اس بار بھی مطلب پچھلے پروگرام کے بعد اتفاقاً ایسا ہوا کہ ہمارا ایک مریض آیا اور میرا خیال ہے تب بھی ڈاکٹر آمنہ ہم نے تقریباً اس کے بھی 27 دن یا کچھ ایسے ہو گئے تھے. اور پھر ہم نے ڈاکٹر نجیب الحق صاحب کو فون کیا اور انہیں اپنا پرابلم پیش کیا. تو پرامپٹ جو 2 چیزیں انہوں نے پوچھی اور جس پہ ہمیں ڈیسیجن میں بہت دلی اطمینان تھا وہ یہ تھا کہ کیا آپ نیونیٹالوجسٹ ہیں, آپ یہ بتائیے کہ اس بچے کے امپروو ہونے کی کوئی گنجائش کسی بھی دوا سے ممکن ہے. اور ہمارا جواب نہیں تھا. لیکن ابھی اس کے مینٹل یقین وہ فنکشن ابھی کچھ باقی ہے اور وینٹیلیٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ آئندہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر آپ میں آف کر دیجیے. اور اس بار دس واز ون کیس جس میں میں نے دل کے اطمینان کے ساتھ یہ بات ایونٹ کو آف کیا. پیرنٹ بھی اس حد تک جا چکے تھے کہ وہ محنت نہیں کر رہے تھے صرف یہ کہ اس کو آف کر دیجیے, کیونکہ اس سے حالت ایک بچے کی دیکھی جاتی تھی. وہاں بالکل اس حالت میں ہاسپٹلس کے چکر اور وہ ساری بات تھی. لیکن بات یہ تھی کہ نالج کو حاصل کرنا اور کے طور پہ اس دل کو اور پھر اس کو ڈیسپیٹ کرنا اور پہنچانا یقیناً فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. سو وی ہیو اے سورس جہاں ہم پھنس جائیں تو ہم لوگ موجود ہیں جن سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں. اور دوسرا اسی پروگرام کے بعد جو فائدہ ہوا جو ہمارا حرام اسٹریٹ میں تھا, عمومی طور پہ ایک بڑی ڈویژن میں ہمیں یہ بات یاد رہتی ہے اور ہم توبہ استغفار کرتے ہیں لیکن میں نے ایک کم اسٹوریجی کی تھی. تو آپ دیکھیے کہ ایک سرفیکٹنٹ جو لائف سیونگ اگین وہ ایک میڈیسن ہے, لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا یا تب میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کی سورس حلال نہیں ہے اور وہ آرڈر کیا جا چکا تھا. اور اس پروگرام کے بعد جا کے جب میں نے اس بات کو ریئلائز کیا بہت خوف محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی کہ جس فرد کو ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن میں میں نے مدد کی وہ اس پوائنٹ پہ کہا انہوں نے میری مدد کی. اور اس میڈیسن کو پھر جو ہماری فارماسسٹ تھی آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہر ٹو, اس نے ان کو کوشچن ایسے کیا کہ آپ کی دوا منظور ہو گئی ہے اور ٹینڈر ہو گیا ہے, کائنڈلی ہمیں اس کی سورس کے بارے میں انفارم کریں. تو وہ مجبور تھے یہ بتانے میں کہ ان کی سورس کیا ہے. اور جب انہوں نے سورس بھیجی کہ وہ کورٹ تھا تو انہوں نے کہا کہ بیکاز وی آر انٹرسٹڈ سو وی کین ناٹ اینڈ دیر از این آلٹرنیٹیو اویلیبل. اور پھر انہوں نے ڈرافٹ کو جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کو ایک خط لکھا کہ جب آپ کے پاس حلال سورس سے ایک میڈیسن تھی تو آپ نے کیسے ایک حرام سورس کی میڈیسن جو ہے اس کو کیوں نہیں ہو. تو جس حد تک ہم اپنی جگہ پہ رہ کے کام کر سکتے ہیں ایسے سیمینارز میں آنا, اس کے لیے اپنے عمل کے لیے پوائنٹس حاصل کرنا اور پھر اپنی جگہ پہ جا کے اس کو پھیلانا مثلا ہماری بنیادی ضرورتوں میں اور فرائض میں شامل ہے. تو میں پچھلے دور میں بھی بہت شکر گزار ہوں اور سب حضرات کی جنہوں نے ہمارے علم میں اضافہ کیا. اور آج کا مجھے یقین ہے کہ یہ سیشن ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. میں صرف اس بات پہ بھی ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا. جیسے میں نے کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, حیثیت مسلمان ڈاکٹر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایشوز کو ٹیک اپ کریں. میں آپ کو 6-7 ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. دارالعلوم کراچی سے ایک فون آیا کہ جی سوال یہ آیا ہے کہ جو کارڈک ویل یوز ہوتے ہیں وہ نارملی ٹشو اینڈ اسپک ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی الٹرنیٹو. میں نے کہا بھائی آپ فون بند کر دیں, میں آپ کو آدھے گھنٹے میں بتاؤں. میں نے کارڈک سرجن ہمارے جو ٹیما کے صدر بھی رہے عبدالمالک صاحب ان کو فون کیا کہ یار کوئی الٹرنیٹو اویلیبل ہے میٹیلک ویل کے علاوہ, کیونکہ میٹیلک ویل وہاں نہیں ڈل سکتا. انہوں نے کہا ہاں جی وہ وائن اویلیبل ہے, گائے والے بھی اویلیبل ہے, دوسرے بھی اویلیبل. ان کو میں نے فوراً فون کیا کہ جی یہ اویلیبل ہے. اس کا بھی یہ نتیجہ نکلا جو آپ کہہ رہے ہیں. آگے جا کے انہوں نے کہا کہ یہ پرچیز کیوں ہو رہی ہے افیکٹ ہے, یہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. ہم سب کو اپنی اپنی اس میں کوشش ضرور کریں. خدا حافظ. Satu English, that's English. Sorry,